آپ اس سال نہیں جا سکتے تو ایک آئیڈیل عمرہ پلان تو کر سکتے ہیں نا. اللہ اگر اس رمضان میں نہیں تو اگلے رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ یہ آئیڈیل قسم کا عمرہ، یہ آئیڈیل قسم کا عمرہ پیکج یہ، اور آپ یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک کا سارا وقت مکے اور مدینے میں گزار سکتے ہیں. آپ مکے یا مدینے میں اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، اور ان قیمتی ترین لمحات کو مزید قیمتی ترین بنانے کے لیے مکے میں اور مدینے میں پہنچیں. السلام علیکم، میں عمرے کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک آئیڈیل عمرہ کرنا چاہیے. ایک آئیڈیل عمرہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پہ سوچا، غور کیا، ایسے ذہن میں تخیل کہ کن دنوں میں عمرہ آئیڈیل ہو سکتا ہے، کتنے دن مکے میں گزاریں، کتنے دن مدینے میں گزاریں. تو اس حوالے سے میں نے ایک سکیچ تیار کیا، اور کیا یہ آئیڈیل عمرہ پاسبل ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے جس کی آمدنی محدود ہے، جس نے عمرہ کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، کیا وہ آئیڈیل عمرہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو اپنے اس آئیڈیل عمرے کے بارے میں بتاؤں گا. میرے خیال میں آئیڈیل عمرہ جو ہے وہ ان دنوں میں ہونا چاہیے جو پورے سال کے بہترین دن ہوتے ہیں. اور بہترین دن عمرے کے لیے کون سے ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس سے زیادہ بہترین دن تو ہو ہی نہیں سکتے جب ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. میں نے سوچا اگر بندہ ایسا عمرہ لے، ایسا پیکج لے کہ یکم رمضان سے ایک دن پہلے وہ مکے میں جا پہنچے، پھر پہلا روزہ بھی مکے میں رکھے، سحری بھی مکے میں، افطاری بھی مکے میں، دعاؤں کی قبولیت کے جو قیمتی ترین لمحات جو ادھر ہمارے پاکستان میں، ہمارے گھروں میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، عام دنیا کے علاقے میں، آپ چاہے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، جو دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، جیسے سحری کا وقت، افطاری کا وقت، تہجد کا ٹائم، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو، تہجد کا ٹائم بھی ہو، اس کے بعد سحری بھی ہو، اور یہ سارے لمحات آپ کو مکے میں مل جائیں. مکہ جہاں پہ ایک ایک نیکی کا ثواب ویسے ہی 1,00,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کیسی بات ہو کہ سحری کا وقت ہو، تہجد کا ٹائم ہو، مکے کی گلیاں ہوں، مکے کی فضائیں ہوں، جہاں پہ اتنے ہزاروں گنا درجات نیکیوں کے بڑھ جاتے ہیں. ان اوقات میں آپ سحری کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں، اپنی نمازیں مکہ میں، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے ادا کریں. پھر افطاری کا ٹائم آئے، اور اگر اس وقت آپ مکے میں ہوں تو سبحان اللہ، آپ کی افطاریاں حرم میں ہوں، آپ کی افطاری کی دعائیں قبول ہوں. یہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی، میرے ذہن میں آئی. پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم یکم رمضان سے پہلے مکے میں پہنچ جائیں تو یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ ہم اعتکاف بھی وہاں کر سکیں. اگر آپ ذوق رکھتے ہیں، اگر آپ مکہ میں اعتکاف کرنا چاہیں تو میرا دل کیا کہ مکہ میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر آپ مدینہ میں اعتکاف کرنا چاہیں تو آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہیے. تو یہ کیسے لمحات ہوں گے؟ میں نے ایک آئیڈیل پورا سوچا. اگر آپ یکم رمضان سے پہلے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، رمضان سے ایک دن پہلے آپ مکہ میں پہنچ جائیں، پہلا روزہ مکہ میں رکھیں، پہلے 15 دن یعنی رمضان المبارک کے پہلے 15 روزے آپ مکہ میں رہیں. ان دنوں میں آپ عمرہ بھی کریں، احرام بھی باندھیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں، زیارات بھی کریں، صفا مروہ بھی کریں، سحریاں بھی کریں، افطاری بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، فرض نمازیں پڑھیں. اور ان ساری ٹائم کے درمیان میں، ان ساری عبادات، ان ساری نمازوں کے درمیان میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لمحات کتنے گنا زیادہ ہوں گے. اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کتنے زیادہ ہوتے جائیں گے. میں نے یہ سوچا کہ میرا یہ خیال ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک سے زیادہ مقدس مہینہ، زیادہ عبادات والا مہینہ، اور عبادات کے جو درجات ہیں جو 70 گنا تک زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ مہینہ تو پورے سال میں ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ مہینہ آپ مکہ میں گزاریں، یہ مہینہ مدینہ میں گزاریں. پھر اس رمضان المبارک کے جو قیمتی ترین دن ہے وہ آخری عشرہ، وہ آخری عشرہ بھی صرف عشرہ نہ ہو، آخری عشرے کا اعتکاف ہو. اب آپ اعتکاف کر لیں مکہ میں یا اعتکاف کر لیں مدینہ میں. خیر، جب آپ پہلے 15 دن مکہ میں گزار لیں، 15 دن مکہ سے گزار کے آپ مدینہ چلے جائیں، اور مدینے میں جا کے پہلے 5 دن آپ عبادات کے لیے، زیارات کے لیے رکھ لیں. آپ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل بھی جائیں، نوافل ادا کریں، جو بھی کریں. اور جب 20 رمضان المبارک کا دن آئے تو آپ اعتکاف بیٹھ جائیں. مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا کتنے اعزاز کی بات ہوگی. تو 10 دن آپ کے اعتکاف میں گزریں گے. اس اعتکاف کے دنوں میں یہ قیمتی ترین لمحات، وہی سحری، وہی افطاری،
وہی تہجد کا ٹائم، وہی دعاؤں کی قبولیت، وہی فرض نمازیں مسجد نبی کے امام کے پیچھے پڑھیں، اور ان سارے لمحات میں آپ اللہ کے مہمان ہوں، آپ مسجد نبی میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن ہے۔ یہ جو عمرہ ہے یہ ایک آئیڈیل قسم کا عمرہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو عمرے کا پیکج ہے یہ ایک آئیڈیل قسم کے عمرے کا پیکج ہو سکتا ہے۔ یہ جو عمرہ کریں گے نا کہ یکم رمضان مکے میں ہو اور عید آپ کی مدینے میں ہو، اور اس دوران رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ اعتکاف آپ مسجد نبوی میں کریں، میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو یہ چانس آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے، اگر آپ کا عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، پلان کر لیں، مینج کر لیں، یہ آسان ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال ہم سنتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ٹکٹ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، عمرے کا پیکج بہت مہنگا ہو جاتا ہے، ہوٹل کی رہائش بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے سوچا، لیکن ذرا یہ میں سوچ کے تو فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ایک دو ٹریول ایجنسیز والوں سے رابطہ کروں، ان سے انفارمیشن لوں کہ بھئی یہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، کیا یہ رمضان کا پیکج مجھے مل سکتا ہے؟ میں یہاں پہ دو ٹریول ایجنسیز والوں سے میں نے رابطہ کیا، ان کے پاس گیا، ان سے انفارمیشن لی۔ میں نے ان کے سامنے نا اپنا شیڈیول رکھا کہ بھئی یہ میرا ارادہ ہے، جیسے ابھی یہ 2025 ہے، جنوری 2025 میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اسی رمضان کے حوالے سے میں نے ان کے ساتھ جا کے بات کی کہ بھئی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کا پیکج لینا چاہتا ہوں۔ وہ ٹریول ایجنسی والا بھی بڑا سمجھدار بندہ تھا، اس نے کاغذ قلم نکالا، میری ساری ڈیمانڈ لکھی، اور اس نے پھر ٹکٹ کا کیلکولیٹ کیا۔ اس نے مجھے مکے اور مدینے کے ہوٹل کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ حرم کے قریب ہوٹل لینا چاہتے ہیں تو یہ آپشن ہوگا، اور اگر آپ حرم سے دور ہوٹل لینا چاہتے ہیں، یعنی حرم سے دور ہوٹل کا مطلب یہ ہے کہ 1000 میٹر یا 1100 میٹر کے فاصلے پر وہ ہوٹل ہوگا، لیکن وہاں سے شٹل سروس چلے گی، بس آیا کرے گی، ہر 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد وہ آپ کو حرم پہنچا دے گی۔ ظاہر ہے جب ہوٹل آپ کا حرم سے دور ہوگا تو اس کا رینٹ جو ہے، اس کا کرایہ جو ہے نا، وہ آپ کو تھوڑا پڑے گا۔ میں نے کہا دونوں پیکج بنا دیں، اور یہ کوئی عام ہوٹل نہیں تھے، یہ 3 سٹار ہوٹل تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ مکہ میں اور مدینہ میں حرم سے 300 میٹر کے ڈسٹینس پر ہوٹل لیتے ہیں تو آپ کے 15 دن کا سٹے مکہ میں پہلا، پھر 15 دن کا سٹے مدینہ میں، اور آخری 4 نائٹس کا سٹے مکہ میں، یہ 34 دن کا پیکج آپ کا بنے گا 4,57,000 کا۔ میں نے کہا یار 4,57,000 ایک بندے کا عمرہ، یہ ذرا کاسٹلی ہے، ذرا مہنگا ہے، تو آپ ہمیں ہوٹل ذرا ایسا دیں جس میں ریٹ ذرا کم ہو جائے۔ پھر اس نے دوبارہ کیلکولیٹ کیا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ مکہ میں حرم سے 1100 میٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل ہے، 3 سٹار ہوٹل ہے، اس کی اکاموڈیشن آپ کو سستی پڑے گی۔ وہاں پہ اگر آپ سٹے کر لیتے ہیں تو آپ کو شٹل سروس وہاں سے حرم تک پہنچایا کرے گی، اور شٹل سروس ہر 10-15 منٹ کے بعد گاڑی آتی ہے ان کی۔ یہی صورتحال انہوں نے مدینے کے بارے میں بتائی کہ مدینے میں مسجد نبوی سے 1100 میٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہے، 3 سٹار ہوٹل ہے، اور اس کی اکاموڈیشن بہت بہترین ہے۔ اگر آپ وہ ہوٹل لے لیتے ہیں تو آپ کو یہ مکے اور مدینے کے شٹل سروس والے ہوٹل، یہ پیکج آپ کو ملے گا 3,20,000۔ PIA کی ٹکٹ کراچی سے جدہ اور واپسی جدہ سے کراچی، پھر ویزا، اس پہ ٹرانسپورٹ، اور مکے اور مدینے کی 34 دن کی اکاموڈیشن، ٹوٹل پیکج 3,20,000۔ میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے، اگر رمضان المبارک کا پورا مہینہ مکہ میں گزرے، مدینہ میں گزرے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے دے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف مکہ میں کر لیں یا 10 دن کا اعتکاف مدینہ میں کر لیں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ اگر آپ مکہ میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آخری عشرے کی پلاننگ ایسے کرنی ہے کہ وہ آپ کی اکاموڈیشن مکے میں ہو، لیکن اگر آپ مدینہ میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ان دنوں کی تقسیم ایسے کرنی ہوگی کہ آخری عشرہ جو ہے اس کی آپ کی رہائش جو ہے وہ مدینے میں ہو۔ تو اس صورت میں آپ مکہ یا مدینہ میں اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ پیکج 3,20,000 میں مل سکتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ 1000 یا 1100 میٹر کے فاصلے پر جو ہوٹل ہے ہم اس کی اکاموڈیشن لے لیتے ہیں، شٹل سروس کے ذریعے ہم حرم میں ادا کریں گے۔ ظاہرہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، عام دنوں سے ذرا رش زیادہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں حاجی کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ناشتہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، پھر ظہر کے بعد حرم میں آتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے دی بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ سحری کریں،
फजर की नमाज हरम में पढ़े और फजर की नमाज के फौरन बाद आप मस्जिद जाराना जाएं या मस्जिद आयशा जाएं, वहां से एहराम बांध के आएं और फौरन उम्रा करें, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर हाजी सहरी के बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो रश जरा कम होता है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है कि आप कम से कम रश में, और क्योंकि ये रश रमजानुल मुबारक का है, ये आम दिनों का रश नहीं है, तो कम से कम रश जो है आपको फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज के दरमियान में मिलेगा। और जोहर के बाद अगर आप हरम के अंदर मताफ में जाना चाहते हैं तो आप मताफ के अंदर चले जाएं। अगर आपने रेस्ट करना है आप वहां पे बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं, आप तवाफ कर सकते हैं, आप ज़ियारत कर सकते हैं, खाना काबा को देख सकते हैं, सफा मरवा की सही कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। मैं अपनी दिली कैफियत के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जब आप रमजानुल मुबारक का पैकेज लेंगे ना, जब यकम रमजान से लेके 30 रमजान तक वहां रहने का आप अज़म और इरादा करके जाएंगे ना, तो फिर होटल में जाके रेस्ट करने का क्या फायदा। आपने अगर रेस्ट भी करना है ना, आप हरम के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि उस रश में भी आपको मताफ में, हरम में, अंदर बिल्डिंग के अंदर, मुख्तलिफ किसी भी जगह पे जहां भी आसानी हो, किसी दूसरे को तंग किए बगैर जगह मिल जाती है। वहां बैठे दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, कुरान पाक पढ़ें, खाना काबा की ज़ियारत करें, और आराम करना है तो आराम भी कर लें, होटल में जाए बगैर। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शटल सर्विस वाला होटल जो बेशक हरम से दूर है वो लेना बेस्ट है, क्योंकि आपने ईशा की नमाज के बाद वहां जाके सोना है, सहरी से पहले आपने फिर उठना है, सहरी करके जब आपने हरम में आ जाना है तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आपका इधर हरम में गुजरे। मक्के में भी ऐसा कर लें, मदीने में भी ऐसा कर लें। और अगर इस दौरान आप अपने ज़ौक़ के हिसाब से प्लान कर लें कि एतकाफ करना है, आप हरम में, खाना काबा में एतकाफ कर लें या मस्जिद नबी में एतकाफ कर लें। मैंने ये सोचा कि यार इससे ज्यादा आइडियल किस्म का उम्रा, इससे ज्यादा बेहतरीन और आइडियल किस्म का उम्रे का पैकेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि रमजानुल मुबारक के अलावा बाकी 11 महीने जो है वो इतने कीमती, इतने बाबरकत और इबादत के लिहाज से इतने अहम तो नहीं है। सबसे ज्यादा रमजानुल मुबारक का महीना है, ये सारे मुसलमान, पूरी उम्मत मुसलमान अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में बैठ के इबादत का ज्यादा जोर रमजानुल मुबारक के महीने में क्यों लेते हैं? इसलिए कि सब जानते हैं इबादत की जो दर्जात है ना 70 गुना या बल्कि इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको ये लम्हात मिल जाए मक्के में, जहां पे आम दिनों में भी इबादत और नेकियां जो है 1 लाख गुना तक बढ़ जाती हैं, और अगर आपको ये कीमती लम्हात मिल जाए मस्जिद नबी में, जहां पर आम दिनों में भी इबादत और नेकियों के दर्जात 50,000 गुना तक ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, आपको आसानी दे, आप मक्का में या मदीना में एतकाफ बैठ जाएं, तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर कीमती लम्हात और कीमती दिन और कीमती औकात क्या हो सकते हैं। ये मैंने सोचा है कि आइडियल उम्रा है, आइडियल उम्रे का पैकेज है, ये आपको 3,20,000 में भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप हरम से 300 मीटर के फासले पर जो होटल है वहां की बुकिंग करवाएं और 4,57,000 में पैकेज लें। 2025 के इस साल में 26 फरवरी की फ्लाइट लें, मक्का पहुंचे, और वापसी के लिए 31 मार्च या 1 अप्रैल की फ्लाइट लें और जद्दा से वापस पाकिस्तान पहुंचे। ये मैंने सोचा है, आप इसमें अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप इस रमजान में इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उम्रे का पैकेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये तो हर बंदा अपनी जेब के हिसाब से सोचता है ना। अगर आप इस साल नहीं जा सकते तो एक आइडियल उम्रा प्लान तो कर सकते हैं ना, अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना। अगर आप इस रमजान में नहीं जा सकते तो इस रमजान के सहरी और इफ्तारी की दुआओं में, तहज्जुद की नमाज की दुआओं में, आम फर्ज नमाजों के बाद कबूलियत के जो लम्हात होते हैं उन दुआओं में अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना कि या अल्लाह अगर इस रमजान में नहीं तो अगले रमजान में हमें तौफीक दे कि ये आइडियल किस्म का उम्रा, ये आइडियल किस्म का उम्रा पैकेज, ये 1 रमजान से लेके 30 रमजान तक, फिर ईद के वो सारे कीमती लम्हात अल्लाह हमें मक्का में और मदीना में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आज 26 जनवरी 2025 है, मेरा आपको मशवरा है उम्रा प्लान करें, जाएं अपने मुतल्लिका ट्रैवल एजेंसी वाले के पास, उसे ये सारी सीन बताएं कि आप इस तरह के कीमती लम्हात मक्का में और मदीना में गुजारना चाहते हैं। आम दिनों में अगर उम्रा करने के लिए जाते हैं ना, 28 दिन का पैकेज आपको 2,85,000 90 लाख में मिलेगा। अगर आप 21 दिन के लिए भी जाते हैं ना तो आपको फिर भी आम दिनों का जो उम्रे का पैकेज है ना ये 2,30,40,000 में मिलेगा। तो कितना फर्क है? 1 लाख का भी फर्क नहीं है, 70 से 80,000 का फर्क है। और आप 1 रमजान से लेके 30 रमजान तक का सारा वक्त
مکے اور مدینے میں گزار سکتے ہیں، آپ مکے یا مدینے میں اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سال کر سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، ٹکٹ بک کروائیں، پیکج بک کروائیں، اور ان قیمتی ترین لمحات کو مزید قیمتی ترین بنانے کے لیے مکے میں اور مدینے میں پہنچیں۔ اگر آپ اس سال افورڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ اس رمضان میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور اگلے سال یکم رمضان سے ایک دن پہلے آپ مکہ میں پہنچ جائیں۔ لیکن فوکسڈ رہیں کہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ اب آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے نا، یہ آپ کا ایک مرکزی پوائنٹ ہوگا، اور آپ کا سارا پیکج، آپ کے دنوں اور نائٹس کی ساری تقسیم مکے میں ہوں یا مدینے میں، اس اعتکاف کے عشرے کے گرد گھومے گی۔ آپ اس کو فوکس کر کے اپنا پیکج بنائیں اور وہاں جائیں۔ میرا خیال ہے عمرے کے لیے یہ ایک آئیڈیل عمرہ ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمرے کے پیکجز جتنے بھی آپ لے سکتے ہیں نا، اس میں سے یہ آئیڈیل پیکج ہے کہ آپ لیں اور سارے کا سارا رمضان وہاں گزاریں۔ اگر آپ اس سال وہاں چلے جائیں، یا آپ نے پلان کر لیا ہے کہ اگلے سال آپ نے وہاں پہ جانا ہے اسی پیکج کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ میرا نام آصف ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔